بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے اس پہلے لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ہم انٹروڈکشن اس کورس کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی. یہ کورس کس نے سٹارٹ کیا، پاکستان میں کیسے آیا، سرگودا میں کیسے آیا، اور آگے یہ سرگودا میں کس کس جگہ کے اوپر یہ چل رہا ہے. یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں جو کہ یہ انڈین ہیں. یہ اس وقت سعودی عرب میں یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں کی ہے امریکہ سے. یہ اصل میں فاؤنڈر ہیں اس سارے کورس کے، یہ جو ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. یہ جناب ارشد اقبال بلخ صاحب ہیں جو کہ بی ایس کیمیکل انجینئرنگ میں انہوں نے یہ بی ایس کیا ہوا ہے یو ایس اے سے، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحیم سے ملے وہاں جا کے جدہ میں کسی سلسلے میں گئے ہوں گے، تو وہاں پہ اس کورس کا تعارف ہوا، اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ یہ اس طرح میں نے پڑھے لکھے بندوں کے لیے یا جو ریٹائرڈ آدمی ہیں ان کے لیے یہ کورس ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اگر اس کو 2.5 مہینے میں سیکھ لیا جائے اور صرف ہفتے میں 2 دن دیے جائیں تو تقریباً جو ہے نا 40-50% قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں نا وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں. اب یہ ان کی سارا بایو ڈیٹا ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ عامر مسعود بلخ صاحب ہیں، یہ بھی ایم فل ایم ایس کیمیکل انجینئرنگ یہ لاہور یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہوئی ہے، اور یہ میرے استاد ہیں.
ان سے میں نے یہ QC1 یہاں پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے بارے کچھ معلومات دی گئی ہیں، انفارمیشن دی گئی ہے۔ تو آپ سب کا جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ تشریف لائے۔ یقیناً یہ بات 100% صحیح ہے کہ آپ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ مبارک لوگ ہیں۔ وجہ اس میں صرف آپ نے قرآن شریف جو کہ عربی زبان میں ہے، جو خط عربی زبان میں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ یہ مقصد لے کے آتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ کرنا آ جائے، کوئی عالم نہیں بن سکتے، کوئی مفتی نہیں بن سکتا، یہ ذہن سے نکال دینی ہے بات کہ صرف اور صرف جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو الف لام لگا ہوا ہے الحمد کے اوپر، تو آپ کے ذہنوں میں آئے گا یہ ال کا کیا مطلب ہے، حمد کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح آگے جتنے الفاظ آتے جائیں گے ان کے جب توڑ کے معنی کو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں آ جائیں گی، یعنی جس طرح 9 حروف ہیں، 11 فعل ہیں، اور اسی طرح جو فیوچر ٹینس کے لیے علیحدہ لگتی ہے اشارہ، اسی طرح ماضی کے لیے علیحدہ اشارہ لگتا ہے، وہ چند ایک ہیں۔ جب وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ یار یہ جو فعل لگا ہوا ہے نا، تو اس کے اوپر یہ اشارہ جو لگا ہوا ہے یہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے، تو فوراً آپ نے خود ترجمہ نہیں کرنا، نہ ہم مفسر بن سکتے ہیں نہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے گا، نیچے ترجمہ جو جس عالم نے بھی کیا ہوگا وہ سارا ہم پڑھتے جائیں گے، لیکن ہمارے ذہن میں وہ عربی گرامر جو ہوگی نا وہ ہمارے ذہن میں کلک کرتی جائے گی، بھئی یہاں دیکھو یہ صیغہ لگا ہوا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے یا یہ ماضی کا ہے یا یہ فیوچر کا صیغہ لگا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں ہمارے ذہن کے اندر جو نیچے انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے نا اردو میں، وہ عربی کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائے گا، اور اسی کو پڑھنا ہے جو کسی عالم نے کیا ہوا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا ہے۔ اسی طرح یہ میں جناب بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس ارشد اقبال ملک صاحب کا دیکھو جنہوں نے یہ پاکستان میں اس کورس کو ڈیزائن کیا اور اس کو آگے چلایا۔ اسی طرح عامر مسعود ملک صاحب جو میرے ٹیچر ہیں، اسی طرح جو ہمارے اس ٹیم کے سارے ممبر ہیں، اور الفلاح منظر ٹرسٹ اسلام آباد جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں سے یہ کورس پرنٹ ہوتا ہے، کتابیں چھپتی ہیں، ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہمیں مطلب وہ جو ہے نا گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ اس طرح یہ ہمارے پروفیسر رمضان صاحب ہیں جو اس سکول کے اونر ہیں، ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ جگہ دی ہے جناب۔ اسی طرح میری اسپیشلی فیملی جنہوں نے مجھے انکرج کیا کہ آپ یہ کریں کورس، اور اس کے علاوہ اور اچھا کورس کون سا ہو سکتا ہے قرآن کے علاوہ، ان کا میں مشکور ہوں۔ اس طرح جو بھی جس بندے نے بھی اس قرآن کو آگے بات کو پھیلانے میں، سمجھانے میں، پمفلٹ آگے دینے میں جتنی بھی کوشش کی ہے، میں سب کا ممنون مشکور ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی کورس مجھے پہلے ہی سے پڑھ لینا چاہیے تھا، میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں۔ تو اب یہ جو ویژن ہے الفلاح منظر ٹرسٹ جو کہ اسلام آباد یعنی پاکستان کے اندر جو ہیڈ کوارٹر ہے، الفلاح منزل یا الفلاح بلڈنگ یا الفلاح ٹرسٹ، جس کے زیر اہتمام یہ سارا کام ہو رہا ہے اور فری کھاتے میں ہو رہا ہے، صرف کہ ہم جیسے بوڑھے آدمیوں کو اور نوجوانوں کو جو بالکل گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسیاں باہر نکال لیتے ہیں اور پھر جناب علی باتیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، وہ ادھر بھی تو آئیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح ہمارا جو ٹائم ہے، جو ہمارا وقت ہے، وہ ایسے کام کو سیکھنے میں بھی خرچ ہونا چاہیے جس نے ہمیں آگے جا کے کام دینا ہے۔ تو اب یہ ویژن کیا تھا کہ بائنڈنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز، یعنی جتنے بھی ہمارے ذہنوں کی ایک قسم کے ایسے آدمی ہمیں مل جانے چاہیے، ان کو جوڑنا ہے ہم نے، جس سے ریوائول آف اسلام امہ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، کہ ہم اس امت کے اندر ایک روح پھونک دیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ جس طرح آج کل ہم منزل کر لیتے ہیں، یہ تو بڑا ہی ثواب کا کام ہے نا، ہر لفظ کے اوپر ایک اجر تو ملے گا، لیکن کیا ساری عمر میں اسی میں کھپا دوں جتنی میری اللہ نے عمر دی ہے کہ میں سمجھنے میں کو چند گھنٹے بھی نہ لگاؤں؟ نہیں، سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہنا یہ مشکل ہے، بلکہ آسان ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ تو اس طرح آگے ہے جناب علی پروموٹنگ اسلامک وے آف دا لیونگ آن 24/7 بیسز ان آور پرسنل فیملی اینڈ بزنس لائفز،
یہ 24 ضرب 7 کا کیا مطلب ہے جی؟ 24 آور جو ہے نا 7 دن ہے نا جناب علی ہمارے اس کے ویک کے 7 دن ہی ہے نا، اس کے ہر دن کے کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمارا اسلام ہمارے کاموں میں، معاملات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، ڈیلنگ کرنے میں، نماز میں، قرآن میں، یہ مطلب عملی طور پہ اظہار ہو۔ بات تب ہے نا، یعنی ایسے لوگوں کو مائنڈ کو اکٹھا کیا جائے کہ جو اس بات کو سمجھیں کہ واقعی یہ بات تو ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت، وہ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ انڈرسٹینڈ کیوں کرنا ہے؟ کہ ہماری زندگیوں کے اندر پریکٹیکل اسلام آئے، اور پھر یہ ہمارے تمام جو اسلامک وے آف لیونگ ہے نا جی، اس کے اندر یہ سارے کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ الفلاح منظر ٹرسٹ جو ہے اسلامک کمیونٹی سینٹر کی بلڈنگ ہے جو اسلام آباد کے اندر ہے۔ یہ جسٹ آپ کو یہ تعارف ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح یہ جو ہے اسلامک کمیونٹی سینٹر یہ بھی ہمارا جو ہے نا گلبرگ DH فیض اسلام آباد کے اندر۔ اچھا یہ جناب کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، پھر آگے کہاں تک یہ آج تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ مائل سٹون کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 2006 میں جو ہے نا جی یہ ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ کیا، اور پھر 2009 میں الفلاح منزل جو تھی یہ اسلام آباد میں بنائی گئی۔ میں آگے تو نہیں آپ کے کی۔ اسی طرح یہ پھر 2011 جب آیا تو یہ جناب علی پھر 45 ٹیچر جو تھے نا وہ ٹرینڈ کیے گئے مختلف فاؤنڈیشن جو تھی نا اسلام آباد کے اندر، بے شمار اسکول تھے، بے شمار کالجز تھے، انہوں نے یہ کورس کی اسی وقت اٹینڈ کیا۔ اسی طرح یہ پھر 2012 کی بات ہے، یہ KPK میں بھی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 2013 میں یہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد، اس کے اندر یہ سٹارٹ ہوا باقاعدہ سلیبس، جس طرح ہمارے یہ اسکول چل رہے ہیں نا پرائیویٹ، ان ایز اے سلیبس کے اسی 1 کے اسی 2 کو لیا کہ شروع ہی سے بچے کو یہ پڑھایا جائے، کیونکہ یہ آسان اتنا ہے کہ ہر بندہ ہر بچے کو سمجھ سکتا ہے۔ اب 2015 میں یہ مدینہ اسکول ہے نیوزی لینڈ، یہ وہاں جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے، ان کا یہ بڑی شان، یہ انگریزی میں بھی ہے، اسی طرح یہ بے شمار زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو اسکول کے اندر بھی یہ جیسے یہ نیوزی لینڈ میں دیکھو نا یہ سٹارٹ 2015 میں کیا، اس طرح 2016 میں پھر یہ KPK پشاور جو ہے بردان میں یہ سٹارٹ ہوا۔ اسی طرح پھر آگے 2017 کی بات ہے تو پھر اسلام آباد میں یہ ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب نے یہ سٹارٹ کیا۔ اسی طرح جناب یہ آگے یہ 2018 میں الفلاح کراچی میں یہ کام سٹارٹ ہو گیا، ادھر انہوں نے بلڈنگ الفلاح کے نام سے بنا لی۔ تو اسی طرح یہ بیریہ یونیورسٹی اسلام آباد 2018 میں یہ پراپر ایک سلیبس کے طور پہ آیا اور اس میں یہ سٹارٹ ہوا۔ اس طرح یہ 2019 جو ہے یہ مدرسہ الامت انسٹیٹیوٹ کراچی میں سٹارٹ ہوا۔ اس طرح 2020 میں یہ رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کراچی میں سٹارٹ ہوا۔ تو اب جناب یہ جو ہے نا سٹارٹ اینڈ پروگرس ان سرگودا الحمدللہ یہ جو تھا مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں جب سٹارٹ ہوا، تو اس کے بعد پھر اب یہ جیسے آپ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ملک ارشد صاحب تھے جن کی میٹنگ ادھر جدہ میں ہوئی، اور ان سے ہی وہ سلیبس ساری بات چیت ہو کے پھر انہوں نے الفلاح کراچی میں یہ کام کو شروع کیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ اب سرگودا میں جو ہے نا یہ سٹارٹ ہوا، کہ یہ سرگودا میں آغاز ہوا جناب یہ ہفتے کی، یہ دیکھو نا لکھا ہوا ہے 2 جولائی سے آگے آنورڈ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح یہ وہ پہلا گھر تھا سرگودا کے اندر، پہلا گھر، یہ کوئی جگہ پراپر نہیں ملی، اور پراپر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پھر یہ ایک ڈرائنگ روم کے اندر یہ 49 ٹیل یہ جو روڈ ہے فیصل آباد روڈ، وہاں کسی کے گھر کے اندر یہ سٹارٹ کیا گیا۔ یہ چھوٹا سا ایک ڈرائنگ روم تھا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔
یہ 386 یہ یہاں پہ سٹارٹ ہوا اسی کمرے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے کے اندر یہ QC1 جو میں نے کیا ہے یہ یہاں سٹارٹ ہوا۔ یہ 7 جگہ دے دیں ان کو۔ یہ 7 والے لیکچر روم سے لے آؤ کچھ، 7 والے لیکچر روم سے۔ ابھی یہ ساری کی ساری یہ فوٹوگرافی جو اس سے پہلے QC1 جس میں شامل تھا یہ وہ کلاس دکھائی گئی ہے۔ اب یہ اس کا یہ فلائر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آگے مختلف جگہوں کے اوپر یہ پھر ہمارا یہ چلتا رہا۔ اس کا بینو یہ آن لائن ہے غالباً یہ کورس، یعنی آن لائن بھی یہ کورس چل رہے ہیں۔ اب یہ سارا اسی جو کورسز سرگودا میں ہوئے ہیں نا ان کا یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ سارا دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ ہمارے مسعود ملک صاحب ہیں جو میرے استاد ہیں، جو بھی آئے بھی تھے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی کرائیں گے۔ یہ وہی کورس جو انہوں نے یہاں سٹارٹ کیا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ QC1 448 یہ کورس کا نمبر ہے، یہ سٹارٹ ہوا، یہ سرگودا ہی میں ہے۔ اب یہ QC2 بھی اسی سرگودا کے اندر اسی لیکچر روم میں سٹارٹ ہو رہا، یہ کورس ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس سے پہلے یہ باب حرم تھا، وہاں پہ یہ کورس سٹارٹ ہوا، وہاں سے میں نے یہ QC2 بھی کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ اب یہ سارے کے سارا جو ہمارے سرگودا میں کورس ہوئے ہیں نا جی ان کی بایو ڈیٹا دیا گیا ہے۔ یہ 11th قرآن کورس بیچ سرگودا الحمدللہ 11 کورس ہو چکے ہیں۔ اب یہ الفلاح کے جو ہے نا جی ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ QC1 کورس ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پراپر سٹارٹ ہو جائے گا۔ آج صرف انٹروڈکشن ہی ہے، صرف تعارفی جو ہے نا یہ ہمارا لیکچر ہوگا۔ اس میں انہوں نے کوئی کرائٹیریا یہ رکھا ہوا ہے کہ جو QC1 کورس 90 یا 90 سے اباو لے گا اس کے لیے پھر انہوں نے نا جی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر پہلی سٹیج ہے وہ اس کا کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے ان کو وہاں بلاتے ہیں اسلام آباد میں، 3 دن کے لیے رکھتے ہیں، ان کے باقاعدہ ان کی ریہرسل ہوتی ہے تمام کورسز کے بارے، اور اسی طرح ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیل کر لیں گے، آگے کلاس چلا لیں گے، پھر ان کو پھر وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس کی بنا پر وہ کورس آگے وہ چلا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں جنہوں نے یہ پاس کیا ہے۔ یہ 387 بیچ نمبر جو ہے نا اس میں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اسی کورس کی ریہرسل جب یہ کورس ختم ہوا ہمارا تو اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا یہاں تھوڑی سی ٹریننگ دی گئی کہ کیسے اس کو آگے ہم نے پھیلانا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ کریم جب خود فرما رہے ہیں کہ تم میں سے یہ مطلب یہ حدیث ہے، آگے انشاءاللہ آیت بھی آئے گی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص اس روئے زمین کے اوپر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یا کا لفظ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یا کا لفظ نہیں ہے، آپشن نہیں ہے۔ جس طرح مثلا کوئی پیپر آ جائے تو اس میں آپشن ہوتی ہے نا، یا یہ کویشچن کر لو یا کویشچن اگلا کا کویشچن کر لو، آر ہوتا لکھا، یہ آر کی بات نہیں ہے، ایک کام نہیں کرنا، دونوں کام جو آدمی کرے گا وہ بہترین زمرے میں آئے گا۔ تو گویا یہ آسان بھی ہے اور جو ہے بہترین کام بھی ہے کہ قرآن کو سیکھیں اور آگے سکھائیں، دونوں کام کرنے ہیں۔ ایک کام کر لیا اور پھر اپنے حجرے میں بیٹھ گئے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، اوپر چادر لے کے بیٹھ گئے، آگے سکھانا ہے بھائی۔ کسی کا بھلا ہو جائے بات تب بنے گی نا۔ تو اس لیے یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ کر سکھائے۔ اب قرآن کے بے شمار شعبے ہیں، ایک تجوید کا شعبہ لے لو، کتنے ہم آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جن کی تجوید صحیح ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ میرے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، استاد
انہوں نے جب الحمد شریف سنی نا تو اس میں بے شمار غلطیاں تھیں. تو الحمد شریف کب سے پڑھ رہے ہیں, پھر آخری صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں, اس میں بے شمار غلطیاں ہیں. ابھی الحمدللہ رب العالمین انہوں نے میرا ہاتھ صحیح کیا, انہوں نے میری عین صحیح کی. انہوں نے فرمایا اگر تم نے ہاتھ صحیح نہ کیا, الحمد یہ خواہ میں کہہ رہا ہوں, اگر اس کی جگہ سے 2 آنکھوں والا ہاتھ نکل گیا نا تو اس کا بڑا ہی غلط مطلب ہے, بڑا ہی غلط مطلب ہے, یہ بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح جس طرح آپ کسی بات کو مثال کے طور پہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سکھ اور چین دے, سکھ اور چین دے. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں اللہ کریم آپ کو سکھ اور چین دے, چین دے, چین ملک نام ہے نا, وہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ چین اور چین ایک ہی, لیکن لفظ میں فرق ہے نا. اسی طرح قرآن شریف کے لہجے میں جب تک وہ اس کا لہجہ نہیں نکلے گا اس وقت اس کا مطلب ہی جو ہے نا وہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر تجوید کسی سے سیکھی وہ آگے سکھائے, اگر ترجمہ آتا ہے تو آگے سکھائے, آگے سکھانے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کوشش کریں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ اس گلوریس جرنی جو ہے بہترین کام, شاندار کام میں کیا آپ ریڈی ہیں اس کو کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو یہ ہمارا اثاثہ ہے, قرآن ہمارا اثاثہ ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لہذا اس کو جب ہم پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے اور پھر آگے بتائیں گے تو سارے مسئلے ختم. اچھا جناب, یہ جو ہے نا اب انٹروڈکشن آپ نے اپنا آپ کو دیا جائے گا کاغذ, اس میں اپنا نام لکھ دیں, اپنا سیل نمبر لکھ دیں, تاکہ وہ جو بنے گا نا آپ کا واٹس ایپ گروپ, اس میں یہ جو بھی ٹیچنگ ہو رہی ہے نا اس کی آپ کو ویڈیو بھی آ جائے گی اور دوسرا بھی فارمیٹ بھی سارے کا سارا آ جائے گا. تو کاغذ ہے جی آپ کے پاس؟ اچھا یہ کاغذ ہے ان کے پاس, کوئی بات نہیں ہے, فری ہوں گے پھر نمبر کھاتے جائیں گے, اپنا ٹیلی فون نمبر یہ ہے نا. چلو ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھو, ایک بات ایک آدمی کہہ دیتا ہے, استاد کہہ دیتا ہے تو, یا کوئی پیر کسی کو کہہ دیتا ہے تو پھر ہم کتنے اس کو یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں. اب اللہ کے لیے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی علم بالقلم, اللہ وہ ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. اب ہماری قلمیں اسکولوں سے نکل گئی ہیں, اللہ کے فضل سے, اللہ ہمیں ہدایت دے. تو اب جتنا جب پڑھایا جائے گا نا یہاں پہ, اس کو کوشش کرنی ہے لکھنے کی, پریکٹس کرنی ہے. جتنی پریکٹس کریں گے, اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو سکھایا ہے وہ کس کے ذریعے سکھایا ہے؟ قلم کے ذریعے. اب قلم سے متعدد چیز آتی بھی ہے نا, پھر بھی آپ نے قلم کا استعمال, ڈائری کا استعمال, اپنے پاس ڈائری کو لے کے آنا, کچھ چیز لکھنی پڑے لکھ لینا. پھر جو آپ کو مشقیں دی جائیں گی وہ ایک ہوم ورک کے طور پہ بڑا ہی آسان کام ہے, وہ ایک بک ہوگی, اس کے اوپر مشقیں ہوں گی, وہ آپ نے ادھر آپ کو میں کراؤں گا ساری, صرف آپ کی ریہرسل کے لیے اور پریکٹس کے لیے اور قلم کو چلانے کے لیے وہ آپ کو دے دی جائے گی تاکہ قلم سے نکل جائے. کیونکہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ قلم کے ذریعے میں نے سکھایا. تو قلم کی برکت سے جو ہے نا جب آپ یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نا ایک چیز کو تو ازبر ہو جائے گی انشاءاللہ. اب یہ جو ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا کرنے کے لیے انتہائی آسان, ادھر ہی سارا ہونا ادھر ہی ہے. صرف جب کیا میں نے بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا انگیج کرنے کے لیے, قلم پکڑانے کے لیے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے گھر میں جا کے جب اسکول سے ہوں اینک لگائیں, کرسی لگائیں, ٹیبل لگائیں اور یکسو ہو کے دیکھیں کہ یہ جو اوپر سوال لکھے ہوئے ہیں ان کے جواب قلم کے آگے جواب دینے ہیں. صرف آپ کو انگیج کرنے کے لیے کہ قلم کا استعمال ہو. تو اس کے کتنے نمبر ہیں جی؟ 10 نمبر. یہ ایک صرف آپ کو جو ہے نا بتانے کے لیے. اس طرح یہ ہوم ورک, یہ اٹینڈنس بھی ہے بھائی آپ کی, جتنے آپ آئیں گے نا, یعنی جتنا کورس چلے گا 2.5 مہینے یہ کورس چلے گا, یہ 20 لیکچر ہوں گے ہر ہفتے کے اندر 2 دن.
اور جو 2 دن ہیں ہمارے سیچرڈے اور سنڈے، اس میں بے شمار کام آئیں گے 8 سے 9 بجے تک، وہ آگے پیچھے کر دینے ہیں اور ان کو دن کے اندر ہی جو اب نپٹا دینا ہے تاکہ یہ آپ کا ٹائم بچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہ اس نیت سے اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ذہن میں نیت لے کے آئیں گے کہ میں نے کام مکمل پہلے کر لینے ہیں، کوئی چیز مجھے میرے پلے پڑے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اب میں عام طور پہ ایک ترکی کی مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، کتنے لفظ ہیں جی؟ 5 ہیں، اس کے اندر ایک ہی لفظ ہے جی ترکی زبان میں، اس طرح عربی زبان میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر ایک ہی لفظ آتا ہے اور اردو میں پتہ نہیں 5-10 الفاظ ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو اتنی پیاری زبان، اتنی آسان زبان۔ اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ اللہ کریم نے یہ قرآن جو ہم نے بھیجا ہے تو کس کے لیے بھیجا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بات پکی ہے نا جی، جتنے بھی انسان آئے ہیں اللہ کا کنبہ ہے، سب کے لیے آیا ہے نا۔ اب سب کے لیے آیا ہے، سب کی زبانیں تو عربی نہیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے بڑی زیادتی کی ہے نعوذ باللہ کہ عربی زبان میں قرآن بھیج دیا، نہیں، اس کا آسان اللہ نے حل کیا نکالا ہے کہ اس کی سلیس عربی ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ نا ذہن بنا لیں، صرف ہمیں یہ ڈرایا گیا کہ مشکل نہیں ہے بھائی۔ صرف 500 آیات مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے یہ بات بتائی کہ 500 آیات کے علاوہ باقی 6100 ایسی آیات ہیں جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہ آسان ہے، ورک بک ہے بھائی، اس کے بھی 10 نمبر ہیں۔ اسی طرح مڈ ٹرم کوئز ایک آپ کا ہوگا، صرف آپ کو انگیج کرنے کے لیے، آن لائن ہوگا، گھر بیٹھے ہوں گے، آپ کو کویشچن آ جائے گا، آپ تھوڑا یکسو ہوں گے، اب پوری توجہ اس کے اوپر لگائیں گے کہ جناب یہ کیا آ گیا۔ جب پوری توجہ لگائیں گے، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، کتابوں کو کھول کے، ورک بک کو کھول کے، یہ آپ کو اجازت ہے، وہاں سے ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد اس کا آگے جو ہے نا لکھتے جائیں گے، ٹک کرتے جائیں گے، تو ٹک والا معاملہ ہے جی، آپشنل ہوگا۔ تو اس لیے یہ مڈ ٹرم کوئز بھی آپ کا ہوگا، اس کے بعد یہ فائنل کوئز کے 4 ہی نمبر ہیں اور سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن 90% جس نے نمبر لے لیے یا اسے اباب لے لیے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اگر میں اس عمر میں 97-95% نمبر لے سکتا ہوں تو آپ کو نہیں لے سکتے، آپ بھی لے سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں نا، اسکول میں پڑھنے والے جو ٹیچر ہیں یا بینکوں میں کام کرتے ہیں یا یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، تو کتنی محنت سے وہ لیکچر کو تیار کرتے ہیں ٹیچر حضرات، تو کس طرح یہ بریک بینی کے ساتھ وہ اپنا بیلنس کو جناب علی رات کو کی خرابی نہ ہو جائے، یہ ہمارے بینک والے بھائی کتنی محنت سے یکسوئی سے ہوتے ہیں یکسو، اسی طرح یکسو ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ 90% یا آپ 100/100 لے لیں گے۔ ہمارا ایک ابھی پارٹیسپینٹ ہے پیچھے ہمارے ساتھ تھا، پتہ نہیں کیا میچ ہے کہ بتاتا نہیں ہے، 100/100 نمبر۔ میں کہا یار تو دکان چلانا پہ اللہ دے بندے کوئی دستے چھاڑے ہنر کی ادھر کو دستا بھی نہیں، لیکن ایسی اس سے کوئی ملکہ ہے کہ اسی 100% کہ اسی 200% لے سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میں اتنے نمبر لے سکتا ہوں، پاس کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہے جی سرٹیفکیٹ آف میرٹ، یہ جس کے نمبر اتنے آئیں گے 90% کم ہوں گے، 70-90 کے، اس کو جناب سرٹیفکیٹ اس کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہے، جس نے یہ نمبر لے لیے 50 سے 69%، اس کو بھی ہم نمبر یہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو سرٹیفکیٹ سے کوئی بھی نہیں رہے گا، سرٹیفکیٹ تو سب کو ملے گا، لیکن جنہوں نے 90% سے اباب یا 90% لے لیے ان کو آگے اجازت مل جائے گی، ان کو ہم بلائیں گے ادھر ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں، ان کی ٹریننگ ہوگی مزید، ان کو پڑھانے کا طریقہ، ان کا سارا حساب کتاب سمجھایا جائے گا، وہ آگے ٹیچ کر سکیں گے۔ اور ہمارا جو ماٹو کیا ہے کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے، ہم نے قرآن دوسروں کو سکھانا ہے، تو اس لیے ہم نے 90 سے اباب بھی لینے ہیں۔ باقی رہ گئے جو یہ 50% تک جس نے بھی نمبر لیے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اب یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا جو ماڈل اس کا ہے یا یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے، ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ سرٹیفکیٹ کا جو جس کے نمبر کم ہوں گے اس کو یہ ملے گا۔ تو اب یہ سرٹیفکیٹ آگے ڈسٹریبیوشن ان کی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے، باقی سارے کام کرنے ہیں،
لیکن بہترین کام یہ کام ہے جس سے ہماری قبر بنے، ہماری آخرت بنے، ہمارا حشر بنے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنے۔ تو یہ ہمارے جو دوست معاملات صحیح رکھیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے اندر رکھتے ہوئے کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھ کے آگے کریں جو کام بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن امبریلا کیا کون سا ہوگا؟ اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ تو اب جناب یہ جو ہے نا انہوں نے جو الفلاح بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، انہوں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے واٹس ایپ جو گروپ بنے گا نا، اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ساری آ جائیں گی، وہاں آپ تسلی سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ 90% سے ابو جو ہوگا اس کو یہ QC1 جو کامیاب ہوگا اس کو وہ ٹیچر بن سکتا ہے۔ اس طرح اسٹیج 1 میں یہ جو ہے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر، اس طرح پھر اس کے بعد آگے وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر جو بنتے ہیں، جو 90 سے ابو نمبر لیتے ہیں، پہلے ان کی ریہرسل کرائی جاتی ہے کلاسوں کے اندر، جس طرح میں آپ کو کرا رہا ہوں نا، اس طرح یہاں جو ورک بک ہوگی نا، وہ کوئی ایسا آ جائے گا جیسے QC1 کیا ہوگا، وہ اپنی ریہرسل کرے گا، اس کی خامیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ پھر آگے اس کو انوالو کرتے ہیں ریویژن میں، ورک بک میں، چیکنگ میں۔ تو فار رننگ QC1 انڈر سپرویژن آف CQ ٹیچر، یہ CQ ٹیچر یہ سرٹیفائیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچر، یہ پڑھا سکتا ہے۔ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر جو ہے یہ ہم اسسٹ کرتے ہیں۔ اس طرح پھر جب جو 90% ابو نمبر لے لیں گے تو یہ آگے ٹیچنگ ٹریننگ ورکشاپ ہوگی ادھر اسلام آباد میں، وہاں جائیں گے، وہاں 3 دن تک رکھیں گے، وہ سارے کا سارا نظام سمجھائیں گے کہ آپ نے بینگ ٹیچر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ باقاعدہ آپ کو لیکچر روم دیں گے، ٹاپک دیں گے، وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کی ساری ریہرسل کرائیں گے آپ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو طاق کر کے بھیجیں گے۔ تو یہ آن لائن قرآن ٹیچر کی کورسز جو ہے نا یہ ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں جی، یہی یعنی اس کی کوشش بھی کو اس اللہ کے بندے کی، وہ جب کل پڑھیں گے نا، اس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیجیٹل جب فگر آپ کے سامنے آئے گی نا، تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس بندے نے دن رات محنت کی ہے یار۔ بے شک کمپیوٹر کو ہم نے کمانڈ ہی دینی ہے، کوئی کمانڈ دینے والا بھی تو ہو، کوئی صحیح چیز نکال کے ہمیں بتایا تو صحیح، آج تک کس نے بتایا؟ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ جو کمپیوٹر کو بات کی، لیکن وہ کوئی اپلیکیشن بنی ہے جس کے اندر انہوں نے کمانڈ دی ہے، اس کے بعد وہ سارے کی ساری چیز جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے نا، اندازہ لاؤ صحیح اس بندے کا، وہ 11 QC1 میں جو صرف 11 فیل ہے۔ مثلا ایک فعالہ ایک فعل ہے، اب یہ فعالہ اس طرح فاتحہ، یہ جو کچھ افعال ایسے ہیں جیسے ورب ہم نے پڑھے، انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں وربوں کو، اسی طرح یہ 11 فعل ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، 2.5 مہینے میں پڑھنے ہیں، یہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دکان میں جائیں، مکان میں جائیں، آفس میں جائیں، وہاں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، یہ دیکھ لیں، موبائل کو کھول کے دیکھ لیں، وہاں سب کچھ بھیجا جائے گا، آپ ریہرسل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہ ادھر جو ہے نا یہ ٹیچنگ ٹریننگ ورکشاپ کی یہ ساری تصاویر ہیں جی، اس میں ہمارے بھی یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، بلکہ اس میں میں بھی ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح یہ بھی ہمارے سرگودے کے ہیں، یہ سرگودے یہ سارے سرگودے کے ہیں۔ تو یہ ہم ادھر گئے تھے ٹریننگ ورکشاپ میں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ ہمیں ٹریننگ کی۔ اس طرح یہ پہلے بیچ میں جنہوں نے QC1 کر لیا، یہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ یہاں دیے گئے ہیں۔ اس میں جو ہے نا جی یہ میری تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ اب کورس ڈے ہے، ٹائم اینڈ ڈیوریشن ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ تو کورس سٹارٹ جو ہوگا یہ ایک 28 اکتوبر کو یہ ہمارا کورس ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ منڈے نہیں ہے، یہ سیچرڈے آج، تو اس میں یہ غلطی ہوگی۔ بہرحال ایوری سیٹرڈے سنڈے کو 1 گھنٹے کے لیے یہ کورس ہوگا، اور ایسے یہ پورے کا پورا شیڈول ہے جو کہ آپ کے واٹس گروپ میں یہ سارا آ جائے گا، آپ اس کو پڑھ لیں گے، اس ترتیب کے ساتھ آگے ہم چلیں گے۔ یہ مڈ اور فائنل کورس کب ہوگا یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح ریویژن جو ہوگی، یعنی اگر مڈ امتحان ہے مڈ کا، اس سے پہلے یہاں ریویژن ہوگی، کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا، بالکل مشکل میں نہیں ڈالنا، بالکل آسان ہے۔ پہلے یہاں ریہرسل ہوگی، اور ریہرسل بھی اس طرح نہیں ہوگی کہ ٹیسٹ دیا جائے، بلکہ ہر چیز کو بتایا جائے گا، بھائی یہ ہے، یہ آپشن، یہ آپشن، اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی کوئی CSS کی کلاس تو نہیں ہے نا کہ ایسی کوئی مشکل الفاظ دے دیں جی آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہاں اس کو حل کرنا ہے، اور حل بھی اس طریقے سے کرنا ہے کہ کسی کی ایگو خراب نہ ہو،
کوئی یہ نہ سمجھے جی میری تو اتنی عمر ہو گئی ہے تو منوں پوچھن لگ پے جی نہ پہلی کہ غسل دے فرض کنے نے، وہ تو بناؤندے کوئی نہیں، تو کام تو خراب ہو گیا نا، ایسے نہیں، وہ بتائے جائیں گے۔ کسی کو مطلب یہ موقع ہی نہیں ذہن میں آئے گا کہ جہاں ہمیں نہیں آتا تو ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے نا۔ اس طرح کا اس ترتیب کے ساتھ آگے جب چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آسان ہی لگے گا۔ تو یہ جو ہے نا جی فلائر آپ کے سامنے ہے یہ اسی کورس کا۔ تو اب یہ اس کی ڈیٹ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا پوری کی پوری اس کا شیڈول جو ہے نا یہ اس کے سامنے آ گیا سلائڈ کے اوپر کہ کتنے لیکچر کے بعد ہمارا کوئز ہوگا، مڈ ہوگا، مڈ کے پہلے ریہرسل ہوگی، ریہرسل یہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس ترتیب سے کرائی جائے گی کہ کسی کو شرم محسوس بھی نہیں ہوگی، سب کو آسان ہی لگے گا اور مسئلہ حل کر کے بتایا جائے گا۔ یہاں ٹاپک آ جائے گا اور ٹاپک اس کو کھولا جائے گا، تو اس کے بعد پہلے میں کروں گا، پھر جس کو آتا ہوگا مجھے پتہ ہوگا اس کو وہ تھوڑا سا ریہرسل کرے گا۔ تو اس طرح یہ پہلے حل کر کے پھر آپ کا جو ہے نا مڈ ٹیسٹ ہوگا جو کہ 10 دسمبر کو ہوگا، یہ ڈیٹ لگی۔ اسی طرح پھر آگے آفٹر مڈ سیشن ہے یہ کلاسز ہوں گی، پھر آگے جا کے 27 جنوری کو جو ہے نا یہ آپ کا ٹیسٹ فائنل ہوگا، اور پھر جناب آگے 28 جنوری کو جو ہے نا فائنل سیریمنی ہوگی۔ آپ کو آپ جتنے آپ نے نمبر لیے ہوں گے نا جی اس کے مطابق بتایا جائے گا، آپ کو جو ہے نا انعام بھی دیے جائیں گے، کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جائے گا آپ کے۔ پھر جب آئیں گے نا آپ کے یہ سرٹیفکیٹ تو پھر ان سرٹیفکیٹ کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈلیور کیا جائے گا، اور فوٹو سیشن بھی آپ کا ہوگا اس لحاظ سے۔ اچھا یہ کورس جو میتھڈالوجی ہے نا یہ انتہائی آسان، یہ انگریزی کے لفظ آ رہے ہیں ابھی انٹروڈکشن میں، آگے نہیں آئیں گے۔ اور یہ کہیں یہ نا پہلے دیکھ کے کہیں جی اگے بھی انگریزی چلنی ہے، انگریزی کون جگہ چلنی، اگے ساری اردو ہے، تو بڑی آسان زبان میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پارٹ اے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ہم جو ہے نا یہ آڈیو بھی ہو گیا، ویڈیو بھی ہوگا، اور اس کے بالکل آسان لفظ ہوں گے جن کو ہم سمجھائیں گے۔ پارٹ بی جو ہوگا یہ ٹی پی آئی کے لیے انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ یہ 2 پارٹ ہیں۔ پارٹ اے جو ہے وہ قرآن پارٹ ہے، پہلا آدھا گھنٹہ۔ پارٹ بی جو ہے وہ ہے گرامر پارٹ، اس میں جو گرامر جو ہم سیکھیں گے تو وہ ٹی پی آئی کے لیے سیکھیں۔ ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی جب ہم مکمل طور پہ ہمارا فزیکل دماغ، آنکھیں، کان، ہاتھ یکسو ہو کے جب ہم ایک چیز کو کرنے شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے دل میں پیوست ہو جائے گی۔ تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اسی کا کمال ہے۔ یہ اشاروں سے ہم نے سیکھنا ہے، اور اشارے انسان کی جبلت میں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں یہ کورس یہاں لے رہا ہوں، تو وہ ٹالی چوک بیٹھا ہوا ہو صاحب، تو رستے کو اس کے پتہ نہیں، اس کو بتاؤں گا ٹیلی فون کو بتاؤں گا نا، پھر میں بولوں گا وہاں سب سیدھا چلا جائے، پھر ایسے آ جائے، اشارہ کروں گا نا، حالانکہ میرے سامنے نہیں ہے، اس طرف گراؤنڈ ہوگا، اس طرف بلڈنگ ہو، اشارہ کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں اشارہ؟ ہماری جبلت کے اندر اشارے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو پھر بھی اشارے کرتے ہیں۔ تو انہی اشاروں کے لیے گرامر کو سیکھنا ہے، اس لیے اشارے سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے نا یہ پی ڈی ایف فائلیں جتنی بھی یہاں یہ آئیں گے نا، جتنی یہ سلائڈیں آ رہی ہیں پی ڈی ایف میں، یہ ساری آپ کے پاس چلی جائیں گی، آپ ان کو اسٹڈی کریں۔ اس کے بعد اگر اللہ کرے آپ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے 90 سے ابو نمبر آ جائیں تو پھر آپ کو 3 دن کی ٹریننگ وہاں کے لیے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر میں شروع کر لیں، اسکول میں شروع کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکول ہی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی کہیں مٹھیاں لگا لیں، لیکن اخلاص ہو، اور کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو کہ میں نے پیسے بٹورنے ہیں یا میں نے کوئی اور مفاد حاصل کرنا، نہیں، صرف میرے دوستوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ نے خط میں لکھا کیا ہے، بس یہ سمجھانا ہے۔ یہ اخلاص اسی کی قیمت ہے۔ تو اگر تو کوئی اور مسئلہ آ گیا بیچ میں، وہ ملاوٹ ہو گئی، کام خراب ہو گیا۔ اچھا یہ رجسٹر کریں گے ہم آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا جب آپ بتائیں گے تو ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کورس کا مواد جو ہے نا اس میں ایک یہ ٹیکسٹ بک ہے، ایک ورک بک ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے، ضروری ہے۔ یہ آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، اور ایک الفاظ معنی کا کارڈ ہے، یہ چھوٹا سا کارڈ، یہ دیکھو، یہ اس کو فولڈ کر کے جیب میں آ جاتا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے۔ اور یقین جانیں میں نے بھی یہ جتنا کورس کیا ہے نا QC1، یہ زیادہ تر میں نے سفر میں کیا ہے۔ ادھر میں گاؤں جاتا تھا
وہاں جتنا ٹائم ملتا تھا اس کو کھول لیتا تھا، کتاب کو کھول لیتا تھا، موبائل پاس تھا، اس میں آڈیو ویڈیو ساری ٹیچر صاحبان کی وہ تھی، اس کو دیکھ لیتا تھا، کتاب کو دیکھ لیتا تھا۔ ہمت تو کرے، ہمتیں مرداں تو مرد خدا، ہم کتنی ہمتیں کرتے ہیں اور کاموں کے لیے۔ اب یہ دیکھنا کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، میں نے اس کو سیکھنا ہے، پھر آپ نے میں نافذ کرنا ہے، مزہ آئے گا۔ یعنی قرآن تو ایک ایسی ہسٹری ہے ہماری کہ جب سے کائنات بنی ہے ہمارے اوپر اللہ کی مہربانیاں دیکھو، سب کی ہسٹریاں بتا دی گئی ہیں کہ جب یہ وقت میں یہ ہوا تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو جب سمجھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسے عبرت حاصل کریں گے نا۔ تو اس لیے یہ سمجھانے کا کورس ہے، سمجھنے کا کورس ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، یہ آگے انتہائی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ آپشنل کوئی چیزیں ہیں، تو بہرحال یہ آپ کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہیں۔ ہاں جی، یہ جو ہے ٹیکسٹ بک ہے، ورک بک ہے، الفاظ بننے کا کارڈ ہے، یہ آپ کے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کورس کا آئیے نماز اور قرآن، یہ جو ہے نا یہ فلائر ہے، یہ کتاب جو ہے نا ہماری، یہ دیکھو یہ ہے چھوٹی کتاب، یہ ورک بک ہے، اور یہ جو ہے نا جناب یہ ٹیکسٹ بک ہے۔ انہیں کی یہ تصویریں غالباً یہ دی گئی ہیں ساری کی ساری، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان اردو میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو نا جی اردو میں، یہ پہلا لیکچر سلائڈوں کو دیکھ کے گھبرانا نہیں، سب اردو میں آسان ترین۔ اسی طرح یہ ورک بک ہے، اس میں یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے ہم نے، صرف وہ قلم والی بات پہلے بتائی تھی نا کہ قلم کا استعمال کریں گے، لکھیں گے، یہاں سارا ہم ریہرسل کر چکے ہوں گے، بس گھر میں جا کے 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ٹائم نکالیں، تو انشاءاللہ جب یہ کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے وہ قلم کی جب بات نکل جائے گی تو ذہن میں وابستہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ حافظ صاحب آپ کی تو ماشاء اللہ بہت انٹرسٹ ہے، تو اس میں آپ نے اب ریگولر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہے کارڈ، یہ کارڈ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا نماز کے متعلق ہی ہے، کوئی پورے کا پورا ایسے قرآن نہیں ہے، بلکہ جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہ، آمین شریف، اتحیات، دعائے کنوں، یہ اس کی چیزیں جو ہیں، اور جو ہم گرامر کے 11 فعل میں نے بتائے ہیں، وہ 11 فعل وہی لکھے ہوئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے بات۔ تو جب ہم آدھے گھنٹے میں دو فعل کریں گے اور ریہرسل بھی بار بار کریں گے تو 2.5 منٹ تک کلاس چلے گی، ریگولر نہیں چلے گی بلکہ ہفتے میں 2 دن، سیٹرڈے اور سنڈے کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سارا ازبر ہو جائے گا، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ جناب 50%، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا یہ فرمان ہے کہ جس بندے نے اس کو کر لیا یکسوئی کے ساتھ، اس نے ریہرسل بھی کر لی، تو 50% قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کو سمجھ آ جائیں گے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ گرامر کون کون سی لگی ہوئی ہے، اس پہ فی کا کیا مطلب ہے، اس پہ نام کیا مطلب ہے، اس پہ تاکید کا لفظ کون سا یوز ہوا ہے، اس پہ فعل کون سا آیا ہے، اس پہ اسم کون سا ہے، اس کو شناخت ہو جائے گی۔ نیچے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ تو کسی عالم کا لکھا ہوا ہے نا، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے، پڑھیں گے اسی عالم کا ترجمہ، لیکن اوپر جو عربی عبارت ہوگی نا اس میں جو چیز فٹ ہے نا گرامر کی، وہ آپ کے ذہن میں پیوست کر جائے گی، اور پیچھے ترجمہ اسی کا پڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں بھائی، ان کا مقام ہی بڑا اونچا ہے نا جی، جنہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ تو اردو میں ترجمہ کیا تو کس کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے کیا ہے نا، تو اس لیے استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے، استاد کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ یہ کرنے والے کام ہیں جی، ہوم ورک ہے، ورک بک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھو نا، یہ ایک مثال کے طور پہ انہوں نے دیا کہ کس طرح یہ آئے گا آپ کے جو ہے نا کوئز کیسے آئے گا۔ یہ خانے لکھے ہوئے ہیں گول دائرے میں، اس میں جو آپ کو اچھا لگے، صحیح لگے، ذہن نے وہ کلک کیا ہوا ہے، یہاں پڑھا ہوا ہے، یہاں سمجھا ہوا ہے، یہاں ریہرسل کی ہوئی ہے، بار بار ایک بار کو 10 بار یہاں دہرائیں گے، کیونکہ ایک ہی فعل ہے، آدھے گھنٹے میں اسی کی پریکٹس ہے، یہ نماز ہے تو اسی کی پریکٹس ہے، تو پھر وہ بار بار بات کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے بات، پھر یہ اس میں کون سا فٹ ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یعنی یہ جو کوئز آئے گا نا آپ کو اس کے اندر، موبائل کے اندر آئے گا نا گوگل کے اوپر، تو پھر اس کو آپ کھول کے آپ خود گھر بیٹھ کے اسے جو ہے سینڈ کریں گے تو اس کے آپ کے نمبر بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ، بہت ہی صاف۔ اب یہ ورک بک ہے، جو ورک بک میں نے دکھائی ہے نا آپ کو جی، تو اس میں یہ آپ اس میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں یہ خالی جگہ ہیں، ساری خالی ہے نا، اسی طرح یہ ورک بک اس میں بھی اس کے بھی یہی ریہرسل ہوگی،
15 منٹ آپ پہلے آئیں گے، اس کے اوپر غور سے آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، بار بار اس کو ہم اس کی ریہرسل کریں گے، سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ آپ دیکھو نا سارا کہ جی میں نے تو برتن رکھا ہوا ہے ٹوٹی کے نیچے، ساری رات میرا وہ برتن نہیں بھرا، وہ گھڑا خالی ہے، لیکن جب گھڑا ہی اس کو مدعا رکھے ہے، دوسرے لفظ الٹا رکھا ہوا ہے تو پانی جائے گا جی، بلکہ پانی جو اس کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دل کو سیدھا کریں، اس کے لیے کوشش تو کریں، اس قرآن کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے ترجمے کے لیے باقی کتنی محنت ہم کر رہے ہیں۔ اب یقین جانیں کہ ہم نے کتنی محنت پڑھائی میں لگا دی ہیں، یا کوئی ہنر سیکھنا ہو تو کتنا ہم سیکھتے ہیں، تو کہ اس کے لیے ہم 2 دن نہیں نکال سکتے۔ اس آئیں گے تو آسان ہوگا، فکر نہ کریں، تو آپ کی اتنی تیاری کرا دی جائے گی کہ آپ اس کو مشکل نہیں سمجھیں گے۔ اچھا یہ جناب جو ہے نا جی دا ایزی وے ٹو قرآن، یہ اس کے ٹاپک ہیں آگے آ رہے، اس قسم کے ٹاپک آئیں گے باری باری، جب آئیں گے تو آسان ہی ہوں گے۔ ابھی آپ کو انٹروڈکشن میں صرف بتایا گیا ہے، اور یہ 50% جو ہے نا ورڈز قرآن کے، یہ آپ 20 لیسن میں اگر سیکھ جائیں تو 10 جناب میری یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے یا بڑا پروفیٹیبل ہے۔ دیکھو نا 50% ٹوٹل الفاظ قرآن کے 78,000 ہیں، کتنے ہیں جی؟ 1000، تو 50% تقریباً 40,000 اب آپ لا لو، تو یہ اگر آپ اس میں سمجھیں، لیکن بات ہے کہ یکسوئی کی، بات ہے محنت کی، بات ہے سیکھنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنے کی۔ اب جب اس کو دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، پھر جو مرضی کام کریں، سارے کام کرنے ہیں، بلکہ وہ اچھے انداز میں ہم کام کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا تو۔ اس طرح یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا ہم یہ چینل، یہ لرن قرآن ایزی وے اگر لکھیں گے نا، لرن قرآن ایزی وے، تو یہ سارے کا سارا آ جائے گا، وہاں بھی پورے کا پورا کورس کو ڈالا ہوا ہے، لیکن استاد کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اب یہ کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مثال، دن کے 6 لیکچر ہمارا سفر، مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس ہونا ہے۔ چانس کیا تھا؟ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے گھر میں؟ نہیں، ہمیں کوئی چاہے کہ واقعی یار بندہ مسلمان، محبت کرو، پیار کرو، تو بھائی چوائس کیسے ہوگا کہ اپنے کوالٹیز کو پیدا کریں گے؟ جب یہ ہم سمجھیں گے قرآن کو تو پھر انشاءاللہ بھائی چوائس ہوگی۔ یہ قرآن کا موضوع کیا ہے ویسے جی؟ کوئی بتا دے جی، اوپن کویسچن ہے جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسی پیاری بات کی ہے، یعنی یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان میں، اچھا وہ پہلے جو مکہ کے کیا تھے، وہ سب کو پتہ ہے نا، زندہ بچیوں کو ادھر غور کرنے والے، ذبح کرنے والے، مارنے والے، ہاں جی، اور لڑنے والے، 250 سال جنگیں لڑنے والے، موضوع کیا؟ تبدیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے انسان، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جناب جس نے قرآن کو سن لیا نا، کانوں میں پڑھ گیا نا، وہ تو ہمارے ہاتھوں سے گیا، وہ تو گیا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ آوازیں کستے تھے، اور برتنوں میں وہ بٹے رکھ کے جو ہے نا وہ شور کرتے تھے۔ یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب سنے گا تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اب سننے والے تیار ہوں تو پھر بات ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب آئیں گے اس طرف تو آپ نے یہ دیکھو، یہ کوئی تفسیر کا کورس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ ہی ہم عالم ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے جنہوں نے عمر گزاری ہے، وہی پڑھائیں گے، وہی سمجھائیں گے، وہی تفسیریں لکھیں گے، وہی ترجمے کریں گے۔ ہم تو ایک فن ہے کہ کس طرح عربی کے الفاظ کو دیکھ کے آگے ترجمہ کیسے کسی عالم نے کیا ہوا ہے، ترجمہ میں نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، یہ علماء کا کام ہے، پکی بات ہے۔ لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کیونکہ ڈبوں میں ہے نا، ڈبوں میں جو قرآن شریف ہوتا ہے اس میں جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ دیجیے ترجمہ دیکھیں گے تو آپ اوپر تو آپ کے ذہن میں وہ ساری گرامر آ چکی ہوگی نا کہ فی کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح اعلیٰ کا کیا مطلب ہے، الہ کا کیا مطلب ہے، وہ جیسی چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی نا وہ آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی، اور نیت ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو گویا آپ کو عربی لینگویج کی عبارت جو ہے نا وہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، ترجمہ خود نہیں کرنا، ترجمہ نیچے کسی عالم کا ہی ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ تجوید کا کورس بھی نہیں ہے،
نازلہ کورس بھی نہیں ہے، فقہ کورس بھی نہیں ہے، لیکچر بھی نہیں ہے، تو یہ پھر اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک فن ہے ترجمہ کرنے کا. جیسے انگریزی کا ہم کو ترجمہ نہیں نہ آتا، ڈکشنریاں کھولتے ہیں نا جی، اچھا خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں تو کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ترجمے ہی کرتے ہیں نا. ہم لکھ تو نہیں سکتے کوئی آرٹیکل، لکھنے والا تو کوئی اور ہے. اسی طرح قرآن شریف کی جو لینگویج ہے نا، اس کا ترجمہ کرنے کا ایک انداز ہے اپنا، اور انتہائی آسان ہے، کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب یہ بات جو اللہ نے جو کہہ دیا کہ میں نے تحقیق پکی بات ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، نصیحت کون بندہ لے سکتا ہے؟ جو اس پڑھے کو سمجھے گا وہی نصیحت لے سکتا ہے نا. تو ایسے پڑھتے جائیں گے، نازا پڑھتے جائیں، نصیحت لے سکتا ہے؟ نصیحت تو وہ بندہ لے گا تو کو سمجھ آئے کہ اس میں یہ اس میں اللہ نے بیان کیا ہے. مثلا جیسے 500 آیات میں نے آپ کو بتایا جو مشکل ہیں، یا جو علماء کرام کہتے ہیں، تو باقی جتنے واقعات ہیں، مثلا فرعون کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یا سورۃ کہف میں 2 بندوں کا واقعہ ہے، اسی طرح بے شمار واقعات ہیں. وہ کیا سمجھ نہیں میں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو پھر بھی کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا، کسی استاد کو پکڑنا پڑے گا. بہرحال یہ سمجھ آتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا آسان ہے، تو پھر ہم کون کہنے والے مشکل ہے بھائی. اچھا اب یہ جو ہے نا عربی قواعد کی جو جدید کتب جو ہے نا، یہ اس کے ذریعے جو ہے نا مطلب یہ سارے کا سارا یہ آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی اس میں. تو یہ ابھی پہلے یہ گزر چکا ہے. تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ پاک نے اس کتاب کو آپ سیکھ رہے ہیں. مبارک بات کو بس سیکھ ہیں بھائی، کوئی اور زبان نہیں سیکھ رہے، کوئی اور کتاب نہیں سیکھ رہے، اللہ کے قرآن سیکھ رہے ہیں. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے بھائی. میری پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، میں عوام الناس آپ جیسا بندہ ہوں. ہاں جی، یہ تو علماء کرام بڑے رتبے والے لوگ ہیں نا بھائی، اللہ کے بندوں، پوری عمریں گزاری انہوں نے، کون پہنچ سکتا ہے؟ بڑے درجوں والے ہیں. ہم تو عام آپ کی طرح ہیں، لیکن ایک کورس سیکھا ہے. فرمایا اگر ایک آیت بھی آتی ہے، کیوں سر جی وہ آتا نا حدیث شریف میں، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ. اگر ایک آیت کا مجھے پتہ چل گیا کہ میرے پیارے نبی جی کی یہ فرمان ہے، تو میں اس کو آگے بھیج دیتا ہوں، وہ اس کی تشریح نہیں کرتا. تو لہٰذا میں ایک عام آدمی ہوں آپ کی طرح. تو اب جو ہے نا جی یہ قرآن جی سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ بھائی، اشعاروں کی مدد سے 50% الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے. کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. اب اس کی نماز سے ابتدا ہو رہی ہے. نماز سے شروع کیوں ہم نے کیا ہے کہ اس کو ہم ہر روز مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور عربی کے وہ فقرات ہمارے ذہنوں میں پیوست ہیں عربی زبان کے. اس لیے ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کی ابتدا ہی نماز سے کی ہے. یہ ہر مسلمان اور بوڑھے جوان یہاں تک کہ بچوں کے لیے یہی مناسب طریقہ ہے کہ شروع سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی عبارت ان کے ذہنوں میں اندر ہے. تو اس لیے ہم نے اسی سے اس کورس کو سٹارٹ کیا ہے. تو یہ کسی زبان کو سیکھنا جو ہوتا ہے نا، وہ جناب علی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ زبان سیکھنا قرآن فہمی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو سننا اور پڑھنا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بعض کا جو ہے نا یہ بات آدمی لکھ نہیں سکتا، تو لیکن اس قرآن کو سنتے ہیں اور اس کو ہر بندہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ جو ہے نا اس کے ذریعے ہم سننے اور پڑھنے کا ہی طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں. اور یہ الفاظ اور معنی پر زور کیوں دیتے ہیں کہ الفاظ اور معنی پہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ جیسے بچے سیکھتے ہیں نا فطری اور آسان طریقے سے شروع میں، تو اسی طرح ہم نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ سے ہم اس کو سٹارٹ کریں. ایسے نہیں کہ جناب علی ایسا مشکل لفظ آ جائے جیسے یہ غائب لفظ ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ محموز ہے، باب افعال میں ہے، پھر مضارع ہے، مرفوع ہے، مسعود اور نون لام، یہ وہ فلاں فلاں، یہ نہیں پڑھائیں گے. یہ ایک بات بتائیے، جب لوگ جاتے ہیں نا اپنے مدرسوں میں تو یہ ساری باتیں وہ یہاں یہ نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، مشکل کے اوپر کانٹا لگ جائے گا اور آسان چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ صرف آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا اب دیکھو اس کی بہترین جو ہے نا مسئلہ کہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے سورۃ فاتحہ سے.
تو نمازوں میں روزانہ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا جی. تو اسی لیے یہ عبارت ہمارے ذہنوں میں ہے، اب اس کا ترجمہ سیکھنا ہے. تو کیسا زبردست آغاز ہے، مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے. اور ہر روز 5 نمازوں کو تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں. کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے اور یہ جناب علی آسان طریق اور ایک منفرد کورس ہے. الحمدللہ اس میں کوئی خشک جملہ نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. یہ انٹروڈکشن میں ابھی ساری باتیں ہو رہی ہیں. جب ہم سبق سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں کوئی خشک جملہ نہیں آئے گا، کوئی مشکل لفظ نہیں آئے گا، آسان سے آسان لفظ آئیں گے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ جب دہرائی کریں گے تو یہ جو ہے نا مثلا ھذا بیت کبیر، یہ اتنے بڑے بڑے فکرے ہم نہیں بولیں گے. اور اس کو زندگی میں، اس جملے کو زندگی میں لانے کے لیے ھذا بیت کبیر، یا تو یہ عربی اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو کوئی عربی یا عربوں میں چلے جائیں یا عربی ہمارا پڑوسی ہو تو پھر ہی سیکھ سکتے ہیں، ادروائز نہیں سیکھ سکتے. اس لیے ایسی چیزوں کو حذف کر دیا گیا ہے. تو پہلے الفاظ کو لیتے ہیں. یہ حافظ مدنی مصحف ہے جس میں عام طور پہ یعنی یہ 15 لائنیں ہوتی ہیں اس قرآن کے اندر. یہ ہم عربوں سے آتا ہے نا، لے کے آتے ہیں لوگ بھی جب جاتے ہیں ہم حج کرنے کے لیے تو ملتا ہے نا، اس کی یہ تقریباً 15 لائنیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کے صفحات 600 ہیں جی. وہاں سے جو بھی قرآن شریف آئے گا نا اس کو 600 صفحہ ہے. اور 600 صفحہ ہے تو ہر سطر میں 15 لفظ ہیں. تو الفاظ ہر سطر میں 9 بار آیا تقریباً. ایک لائن جو ہے نا اس کے لفظ گنیں گے تو 9 آئیں گے. تو سطریں کتنی ہیں؟ 15. ٹھیک ہے نا جی. اور صفحات ٹوٹل 600 ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 130 ایک صفحے کے اوپر جو ہے نا 130 الفاظ آ گئے. جب 130 ایک لفظ کے اوپر، ایک صفحے کے اوپر ہے تو کل الفاظ 600 ہیں. 600 صفحات ہیں قرآن شریف کے. تو اس کو ضرب دیں گے ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں قرآن شریف کے. کتنے ہیں جی؟ 78,000. اب اگر آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اب ہم نے ان کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. تو اب یہی حافظ مدنی مصحف جو ادھر سے آتا ہے ہم لے کے آتے ہیں، اس میں یہ دیکھو 78,000 الفاظ ہیں. تو اصل الفاظ تکرار کے بغیر، جو جن کا تکرار نہیں ہے، بار بار جو نہیں آتے ہیں جی، تو اگر ان کو جوڑا جائے 17,000 رہ جاتے ہیں. ان کو نکال دیا جائے نا تکرار کے بعد. ایک لفظ ہے وہ 200 بار آیا ہے، وہ 200 بار کو چھوڑ ایک ہی بار آیا، تکرار والے چھوڑ کے الفاظ، تو پھر پورے قرآن کے اندر 17,000 لفظ ہیں. اگر علم صرف کے قواعد سیکھ لیں، جیسے ابھی آپ سیکھنے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کتنے رہ جائیں گے؟ 4,500، 4500 لفظ رہ جائیں گے جی. اب یہ یہاں بات کرنی تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ریگولر ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ آسان ہے. اب آگے مزے کی بات یہ ہے، جو روٹ ریٹر ہے، جو مادہ ہے، یعنی کسی جو لفظ جس سے بنا ہے اس کو ہم مادہ بولتے ہیں، وہ صرف 1850 ہیں. 1850 رہ گئے. مثلاً اس کی مثال دو آپ. یہ فعالہ ہے، فعالہ، اس میں کتنے لفظ آئے ہیں جی؟ فا، عین، لام. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے 14 لفظ بنتے ہیں. یہ روٹ لفظ ایک ہی ہے اس کا، وہ 14 نہیں گنیں گے، ایک گنیں گے. فعالہ، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اسی طرح آگے جو مؤنث ہیں اس کے لیے الگ ہیں، پھر 2 کے لیے الگ ہیں. تو یہ لفظ اس کے سارے الفاظ کو دیکھیں گے تو فا عین لام ہی آیا ہے. فعلو، فے عین لام ہے اس میں، لیکن تلفظ بدل گیا ہے. فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فے عین لام ایک ہی ہے. اگر وہ روٹ دیکھنا پورے قرآن کے اندر تو لفظ کتنے رہ جائیں گے جی؟ تو 1850 کتنی زندگی ہماری ہوگی جناب؟ یہ 1850 یا یہ روٹ لفظ نہیں سیکھ سکتے. اور وہ بھی انتہائی، ہم نے صرف آپ کو 11 سکھانے کے اسی ون میں 11 سکھانے، 1850 بھی سکھانے، یہ ذہن میں نکال دینا، اور انتہائی آسان ہوں گے. تو جب یہ اتنے یعنی کم 78,000 الفاظ ہیں، اس میں اسماء بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں حرف بھی ہیں اور اس میں فعل بھی ہیں. 3 ہی تو کیٹیگری ہیں عربی زبان کے اندر. تو پھر اس کے علاوہ کوئی ماضی میں آ رہا ہے، کوئی مستقبل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کا سارا، یہ ساری چیزیں آئیں گی آپ کے پاس، یہ ساری چیزیں آپ کو، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کریم یہ کہیں کہ میں نے آسان کیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تو ہم نہیں کہہ سکتے آسان نہیں ہے.
ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری توجہ ادھر نہیں آئی، توجہ آئے گی تو پھر انشاءاللہ ساری بات آسان ہو جائے گی۔ یہ 6 مقاصد ہیں قرآن اس کورس کے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ ایسا تعلق جڑ جائے ہر نماز کے بعد، ہر کوئی نہ کوئی ٹائم مقرر کر کے تعلق قائم رکھے۔ اسی طرح نیک اعمال جو ہیں وہ ہم اس تعلق کی وجہ سے نیک اعمال کے اوپر ہم آ جائیں، تو عربی بول چال کے چند فکرے ہیں، 200 کے قریب ہیں، 100 کے قریب ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کورس میں سیکھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کورس کا تعارف ہے، کورس کے اندر ہے کیا ہمارا، یہ دیکھو نماز ہی تو اور کیا ہے، ہاں جی، یہ دیکھو اذان ہے، سورۃ فاتحہ ہے، رکوع سجود تشہد درود شریف، درود کے بعد کی دعا، سورۃ عصر، الکافرون، النصر، اخلاص، الفلق اور سورۃ الناس۔ اگر کچھ یہ دعائیں ہیں، 4 دعائیں ہیں، یہ نماز ہے، 6 صورتیں ہیں، یہ کوئی مشکل ہے کورس دی؟ نماز مکمل ہے، اذان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ صورتیں آخری ہیں، کچھ 4 ہی دعائیں ہیں ساری یار۔ کتنے مہینے پڑھنا ہے؟ 2.5 مہینے، 2.5 مہینے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے صرف ہفتے میں 2 دن پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، ہاتھوں کو اتنا اونچا کریں کہ پنکھے کے نیچے تک رہ جائیں، کیوں جی؟ پڑھیں گے؟ ہاتھ تھوڑے اوپر ہوئے ہیں، دیکھو یہ ایسے نہ کرو جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو آپ خوش قسمت ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو چناؤ کیا ہے، آپ بہترین لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو چھانٹ کے یہاں لا کے بٹھا دیا کہ قرآن سمجھو۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے خط کو سمجھ کے پڑھنا پھر عمل کرنا۔ اس طرح یہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتیں ہیں آگے، اور اذان یہ سارا بھی، اور ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کے ساتھ۔ یہ ٹی پی آئی جو ہے نا، ٹی پی آئی مشکل نہیں ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جب کریں گے نا انشاءاللہ کل شروع کریں گے، تو پھر آپ دیکھ لینا کہ یہ انتہائی آسان تیز ترین طریقہ ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں ہم تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,000 بار آئے ہیں۔ آپ بتاؤ جی لفظ کتنے نے، تو آئے کتنے باری نے؟ تو 40,000 کو بتائے گا تو ہم نیچے بیٹھ جائیں گے، نہیں سیکھتے۔ تو جو آئے کتنی بار ہیں؟ 200 بار۔ تو وہ جو 200 بار لفظ آئے ہیں نا، جو روٹ لیٹر آئے ہیں، انہی کو سیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے 200 کو سیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کتنے سیکھ لیے؟ 40,000 سیکھ لیے۔ تو کتنی زبردست بات ہے۔ اور 40,000 کا سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ 50% قرآن کے لفظ آپ نے سیکھ لیے۔ سیکھنے کے بعد بھی آپ نے جو قرآن کا ترجمہ وہ ڈبوں والا لیں گے نا، وہ کسی عالم ہوگا، وہ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو دیکھو جناب، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سبق نمبر 1 جب پڑھیں گے نا، تو آپ کی یہ جیسے بیٹری نہیں چارجنگ کرتے ہم 0 کے اوپر سے، تو ابھی دیکھو یہ پہلا جب کورس آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ سبق نمبر 1 جب ختم ہوگا تو 12 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے، 12 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں کتنی بار آئے ہیں جی؟ تو کتنی زبردست بات ہے یار، اندازہ لگائیے۔ تو گویا آپ نے قرآن شریف کے لفظ 7,248 بار جو آئے یہ سیکھ لیے۔ یہ کل الفاظ کتنے تھے؟ 78,000، ٹھیک ہے نا، یہ 4,500 الفاظ ہیں، تقریباً اتنے بار آئے ہیں۔ تو روٹ لفظ لیں گے تو وہ صرف 1,850 رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کی بیٹری چارج ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے لیسن کے بعد یہ آئے گا جو بار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں تک جانا پتہ؟ آپ نے 50% تک جانا، یہ یہاں تک جب پہنچے گا آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلا اسٹیپ مشکل ہوگا، جب آپ نے وہ اٹھا لیا بڑی مشکل سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے نا، جب ایک اسٹیپ اوپر چلا گیا نا پھر آگے دوڑتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جب سبق 19 ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 232 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے جناب، جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، یعنی 50% وہ الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ آپ کے سامنے ایک تو بلیک الفاظ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا جی،
اور دوسرے جو ریڈ نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے پنکش ٹائپ ہیں یہ سارے نظر آ رہے ہیں، تو گویا QC1 جب آپ کر چکیں گے تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ آپ کو نظر جو آ رہے ہیں نا پنکش، یہ سارے کے سارے آپ کو آتے ہوئے ہوں گے، باقی وہ نہیں آتے ہوں گے، وہ QC2 کریں گے، QC3 کریں گے، اس آگے آگے جاتے ہیں تو پھر تو یہ دیکھو یہ 50%، ابھی 50% الفاظ جو ہے نا، جو 60% الفاظ ہے وہ سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے جو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کورس۔ یہ پہلا سٹیپ ہی تو مشکل ہے، سٹیپ اونچا ہے، ہم نیچے ہیں، کوشش کریں گے۔ ہاں بلی اوپر چڑھنی جب چڑھتی ہے نا کتنی مشکل سے جاتی ہے اوپر، وہی چھلانگ پہلی مشکل ہے، پھر جب چھت کے وہ چڑھی جائے گی تو پھر آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھو انسان جو بھی کاروبار کرتا ہے، جو بھی پہلا سٹیپ ہی مشکل ہے، پھر آپ آسانی کے ساتھ آگے چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے کھانے کا پلان نہیں بناتے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنا لیا۔ تو پلان بنائیں، ہم نے سیکھنا ہے قرآن کو، یہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، ورنہ ناکامی کا پلان بنے گا۔ اب یہ دیکھو غور و فکر والا مطالعہ جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم سرسری پڑھتے ہیں، ہماری جو چلتی ہے جو بھی ہم کرتے ہیں کام وہ سرسری ہے، ہمیں معنی کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس میں ہم دعا سب سے پہلے کریں گے، ٹھیک ہے جی، صبر و احساس کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ کہ میں دعا کروں گا پہلے، یا اللہ یہ میں نے کام شروع کیا ہے، یہ قرآن سیکھنے والا تو مدد فرما۔ اب اس کے بعد اپنا احتساب کریں گے، اپنا احتساب کر کے میں کدھر کھڑا ہوں، مجھے کوئی چیز آتی بھی کہ نہیں آتی، پھر اگر نہیں آتی تو پلان بناؤں گا اس چیز کو حاصل تو کروں۔ اگر احتساب کر پتہ چلے کہ میں تو میرے کو صاحب ہو تو پلان بناؤں گا، یہ پلان آپ نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے سیکھ لیا پلان کے بعد اس کی تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ ہمارے ذمے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ دیکھو بھائی اس میں کون سا صحیح ہے، نماز پر یہ کورس آپ کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ کتنے الفاظ؟ بی ہے، ڈی ہے کہ اے ہے، یہ نہیں یہ صرف نماز پر کورس ہمارا نماز کے ہی متعلق ہے نا۔ جب نماز کا پورا کورس ہو جائے گا تو ہم کتنے لفظ سیکھ لیں گے جی؟ 40,000۔ یہ اینڈ کورس کے اینڈ میں ہم نے ہمارا سلیبس کیا ہے نماز، اور 11 جو ہمارے ورب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اس کے مقاصد کتنے ہیں؟ 6 مقاصد، ٹھیک ہے جی، ویری گڈ۔ ڈی اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے قرآن سیکھنا ضروری ہے، آسان ہے، مشکل ہے، وقت لگانا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ آسان ہے، ماشاءاللہ آسان ہے۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے، کس کے لیے سیکھیں گے؟ TPI اور عربی بول چال۔ عربی بول چال کیا ہے؟ جو ہماری عام زبان نماز، ٹھیک ہے نا جی، یا جو الفاظ آئیں گے ہمارے، کچھ جملے آئیں گے، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ ہم دعا کر کے اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ لو جناب یہ انٹروڈکشن تھا، اب آپ نے جانا نہیں ہے، آپ چائے پی کے جائیں گے، ماشاءاللہ چائے بھی ایسی نایاب چائے ہے، یہ آئندہ نہیں ملے گی، جو چلا گیا وہ پھر سمجھو کہ پھر زندگی میں ایسی چائے نہیں ملے گی۔ کسی نے نہیں جانا، جا یا لایا، تو ابھی ان سے وہ لکھ لو جو لکھنا لکھانا ہے آپ نے۔ میاں صاحب پھر چائے نہیں ملنی ہے، یہ پہلے کورس سے ہی ملتی ہے، ایک ہی نام لکھنے ہیں تو آگے آؤ، پھر ان کو کاغذ دے دو ایک ایک لائن میں، ٹھیک نہیں؟ ایک کاغذ کافی ہے، ہاں چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔
بھائی ایسے نہیں جانا، چائے پی کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جا یار لے یا تو نال سے ہے کام۔ تو ابھی یہ کاغذ دے دو نا جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، تو پھر یہ جا رہے ہیں ہمارے دوست۔ بنی ہوئی ہے، بس لانے کی دیر ہے، یہیں صاحب بیٹھو، آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر ہے، بیٹھے بیٹھے۔ تو یار دے کاغذ 3-4 دے دے نا کاغذ، اور یہ تو بند کر۔